بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تعالى في موضع آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام ذی قدر بزرگان دین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی چند آیات کریمہ تلاوت کی۔ بارگاہ عالی میں التجا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہم سب جملہ مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے آمین۔ حضرات ذی وقار، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان کے اندر رب کائنات نے رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا۔ جبری طور پر تو ہم اللہ کے بندے ہیں، جبری طور پر ہم اللہ کے بندے تو ہیں، لیکن تکوینی طور پر عبادت کر کے ہم اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہیں اور کون کون ہیں؟ تو اللہ کریم نے ان کی نشاندہی کروائی ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کریم نے فرمایا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ لفظ عبد بندہ ہونا، یہ انسان کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے۔ اگر انسان سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اللہ بھی سخی ہے۔ سخاوتوں کا خزینہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ خزینہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آتا ہے تو اللہ کریم بھی اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم فرماتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے اندر کوئی صفت نہیں ہے تو وہ بندہ ہونے کی غلام بننے والی صفت نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، حضرت انسان کو پیدا کیا تو اسے اپنا غلام اور بندہ بنایا، اور یہ بندہ ہونا کتنی عظیم صفت اور عظیم نعمت ہے، ذرا توجہ کیجیے۔
جہاں کہیں بھی قرآن مقدس کے اندر جب اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے تو لفظ عبد استعمال کیا۔ واقعہ معراج مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، وہاں پر بھی رب کائنات فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اور جس سورت کی میں نے آیات کریمہ تلاوت کی، اس کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اس قرآن کو اللہ نے اپنے بندے عظیم بندے محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ پہلا پارہ پڑھ دیا تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہاں پر بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ ان لفظ عبد بڑا عظیم ہے، بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا۔ چنانچہ انسان کی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، جب انسان کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے اسے اپنا منچاہا لقب دے دیتا ہے۔ گھروں میں بچوں کیسے پکارتے ہیں؟ چاہا لفظ استعمال کرتے نہیں کرتے محبت کے لیے۔ تو اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کے ساتھ محبت کا ایسا انداز اپنایا کہ لفظ عبد کو استعمال کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ ذرا توجہ کیجیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کیسے بندے تھے، انہوں نے عبد ہونے کا حق کیسے ادا کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو پہلے سے دیکھ لیا تھا وہ آپ کی پیشانی مبارک کو دیکھ کے پہچان گئے، لیکن جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اس سے قبل نہیں دیکھا تھا، آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے آمنہ کے لعاب کو نہیں دیکھا تھا، وہ آمنہ کے لعاب کو ابوبکر سمجھ رہی ہیں اور ابوبکر کو محمد سمجھ رہی ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں محمد کون ہے اور ان کا خادم کون ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت کو سمجھ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو آقا نامدار محمد رسول اللہ کو اڑا دی تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آقا یہ ہے، خادم یہ ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا آقا جو ہوتا ہے وہ خادم کو کبھی بھی چادر نہیں اڑاتا، جب صدیق اکبر نے اپنی چادر آقا کو دے دی، انہیں اڑا دی، تو سے پتہ چلتا ہے کہ آقا ہی ہے، خادم ہی ہے، محمد ہی ہے، ابوبکر ہی ہے۔ تو اللہ کریم نے پاک پیغمبر نے عبد ہونے کا حق بھی ادا کیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کام پہ لگے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے پیٹ کے ساتھ پتھر بندھا ہوا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں آمنہ کے لال آپ اس پتھر کو مجھے دے دیجئے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں نانا، حقیقی زندگی جو ہے، حقیقی حیات جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کو عبد عباد لفظ اتنا پسند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے آمنہ کے لال آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، میرے بندے میرے پیدا کردہ مخلوق حضرت انسان جب میرے متعلق پوچھے تو فرما دیجئے عنی فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی ہمیں کہا دی میرے بندے۔ تو اب بندہ ہونا، لیکن جب ایک چیز مارکیٹ میں عام ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی، کیوں ہر جگہ ملتی ہے، اس کے ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اگر مارکیٹ میں نہ ہو، صرف ایک دکان میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی مارکیٹ میں ملے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ بندہ ہونا ایک ایسے قیمتی، امام راضی رحمہ اللہ لیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کپڑے کی مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندہ ہونا یہ عظیم صفت ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، بندہ نوازی یہ صفت ہمارے اندر آ جائیں تاکہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے عباد الرحمن رحمان کے بندوں کی دو صفات کا تذکرہ فرمایا، یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پر چلتی ہے تو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں امتیازی حیثیت مل جائے، لوگوں میں ہم ممتاز نظر آئیں، بلکہ بڑے نرمی کے ساتھ امتیازی حیثیت کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ میانہ روی اختیار کر کے چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے لقمان حکیم نام سنا ہوگا، ان کے نام کی سورت 21ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں اور نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی آ جاتی ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور میرے بیٹے میں نے آپ کو بہت ساری نصیحتیں کر دی، لیکن ایک نصیحت یہ بھی کرتا ہوں کہ تم نے اکڑ کے نہیں چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تو اپنے قدم کے اندر جتنا دباؤ ڈال دے، جتنی اکڑ کے ساتھ تو چلے، کبھی تو زمین کو نہیں پاڑ سکتا، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد کو تربیت ایسی کرتے ہیں، اور لفظ یا بنیا تو تفسیر والے لگتے ہیں کہ پنجابی کی یا میرا پتری، محبت بھرے انداز میں باپ اپنے والد اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور آمنہ کے لال کا مقدس دور ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آمنہ کے لال رکوع میں چلے گئے، یہ دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے اس نیت سے کہ مجھے آمنہ کے لال کے ساتھ رکوع مل جائے۔ جب انسان رکوع میں پہنچ جاتا ہے تو آپ کو رکعت کامل مل جاتی ہے، اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے رکعت بھی مل جائے گی، آمنہ کے لال کے ساتھ رکوع بھی زیادہ مل جائے گا۔ وہ دوڑتا ہوا نماز کے اندر پہنچ گیا، آمنہ کے لال بعد میں پوچھتے ہیں کہ کون سے آدمی تھے، کون سے صحابی تھے جو اتنے دباؤ کے ساتھ دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے؟ وہ صحابی رسول ڈر گئے کہ آمنہ کے لال مجھے ڈانٹیں گے، تو آمنہ کے لال سمجھ گئے کہ میرے بولنے کی وجہ سے، میرے پکارنے کی وجہ سے اسے آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ رہا، تو آمنہ کے لال نے تربیت کرے انداز میں فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ آپ کی حرص کو زیادہ کرے۔ یہ بندہ کون ہے جو رکوع میں دوڑتے دوڑتے پہنچا؟ تو صحابی رسول پر اس کا حوصلہ ٹھیک اٹھ گئے۔ تو آمنہ کے لال فرماتے ہو میرے صحابی، آپ کی اجازت ہوتی کہ رکوع مل جائے، لیکن جب مسجد میں آ جاؤ تو باادب طریقے کے ساتھ آ جاؤ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہیں چلنا، اور لفظ استعمال کیا وَلَا تَمُدْ،
سے ہوئی جس لیے آنے ہیں پہنچنا رکھت نہ چلی جائے ٹائم نہ ضائع ہو جائے اصلی نیت ہوتی ہے نا جلدی فارغ ہو جانا صحابی رسول کی نیت نہ جب وہ اندر آئے دوڑتی ہوئے آئے لیکن آمنہ کے لال نے تربیت بڑے انداز میں فرمایا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو ادب بڑے انداز میں آؤ دوڑتی ہوئے نہ آؤ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو تو یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب عباد الرحمن کسی سے ملتے ہیں کسی جاہل سے ملتے ہیں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے ایک جاہل ہے اور دوسرا جاہل جس کے پاس علم ہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر یہ خصلت موجود ہے یہ خوبی موجود ہے کہ وہ کسی جاہل کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتی اس کی بات نہیں کرتی ہم لوگ بھی ہے نا ہمیں کوئی ملتا ہے ایک بات کا تو ہم 4 باتیں سناتے ہیں حالانکہ اللہ نے صفت بیان کی بس نرمی سے بات کرتے السلام علیکم ٹھیک ہو بس چلے گئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا نرمی کے ساتھ بات کر کے بس نکل جانا یہ عباد الرحمن کی صفت آگے فرمائیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو بیدار ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے اپنی بندہ نوازی کو پیش کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو بیٹھ کے سو جاتی ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں يدعون ربهم خوفا اپنے رب سے خوف و امید رکھے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف بھی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے امید یہ کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اللہ سے نیک امید رکھے اچھی امید رکھے جنت کا سوال نہیں کرتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون ایک نے سوال کیا کہ میرے پاس مال نہیں مجھے مال مل جائے ایک نے سوال کیا اولاد نہیں اولاد مل جائے ایک نے کہا بارش مل جائے ایک نے اپنے گناہوں کے لیے وظیفہ طلب کیا حسن بصری رحمہ اللہ
کہہ دیا ایک ہی جواب دے کے سوال کیجیے. شاگرد تلمیذ سارے موجود تھے. فرمانے لگے امام صاحب استاد جی سوال 4 تھے سائل بھی 4 تھے آپ نے جواب ایک ہی دیا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ رب کا قرآن بولتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرنا تمہارا کام ہے, تمہارے گناہوں کو بخش دینا رب ذوالجلال کا کام ہے. استغفار کرنا تمہارا کام ہے, تمہاری جھولی کو اولاد سے بند دینا رب کائنات کا کام ہے. استغفار کرنا تمہارا کام ہے, مال دینا رب کائنات کا کام ہے. استغفار کرنا تمہارا کام ہے, تمہاری فصلوں تمہاری اناج کے لیے بارش کا برسانا رب کائنات کا کام ہے. سبحان اللہ. سب انسان دنیا میں جو ہے نا اللہ کا بندہ بن جائے, اس سے کچھ ہمارے اندر آ جائے, اکڑ نہ ہو, تکبر نہ ہو, الکبر والرداء. اللہ کے پاک ان کو فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے اور جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے وہ. آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, مال کے پیچھے لگے ہیں, دنیا کے پیچھے لگے ہیں, اپنی عبادات کو چھوڑ دیا, اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیا. شاعر کیا کہتا ہے, خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے کا کیا فائدہ. کتنا مالدار قارون تھا, وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا. جب زمین میں وہ دستا گیا لوگوں سے کہتا گیا اس بھیجا خزانے کا کیا فائدہ. قارون کے پاس کتنا بڑا مال, دنیا میں اس نے اپنی منچاہی زندگی تو گزار دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی نہ سنی, شریعت کو نہ مانا, قرآن کو نہ مانا. وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, مال سمیت کہ وہ زمین میں دستا گیا. آج اس کے پاس قارون آپ کے بڑا خوش نصیب آدمی ہے, بڑا خوش نصیب. اگر شریعت کے اندر اس کو توڑا جائے تو یہ قارون کتنا اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت ہوا کرتی تھی, لیکن ہلاک نہیں. شداد جس نے جنت بنائی, کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا, کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا. روز جب اس کے دم سے نکالی گئی, مرتا مرتا بھی وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ. دنیا میں تو میں نے جنت بنا دی, اپنے آپ کو داخل کرنے کے لیے میں جنت دنیا میں بناتا ہوں, لیکن لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک قدم اندر تھا, ایک باہر تھا, اس کے پاس اللہ. ہم دنیا میں جو کرتے ہیں کہ زندگی ہماری اللہ نے جو زندگی دی ہے خزانے کی ماں. سونے کو لوگ سنبھالتے نہیں سنبھالتے, چاندی کو سنبھالتے ہیں, تو یہ انسان کی زندگی خزانے کی معنی سے سنبھالنا ہے. اس انسان کے جسم کو سنبھالا جاتا ہے, خزانے کے طور پر خزانہ سنبھالا جاتا ہے. تو اس انسان کی جو زندگی خزانہ ہے, اس سنبھال کے اچھے طریقے کے ساتھ ہم گزاریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. نہیں تو ہماری زندگی بھی گئی, آخرت بھی گئی, دنیا بھی گئی, کچھ بھی. عمل کریں گے نہیں کریں گے. آخر دعوانا